یہ پانی جو ٹنوں منوں آسمانوں سے برستا ہے، اتنا پانی اگر اللہ اس کا بل مانگنا شروع کر دے تو IMF کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو اس کا بل پے کرے. ایک بادل جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا بادل کا، ٹنوں منوں وزن ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں پانی کے ٹینکر ہوتے ہیں جو ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے سفر کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں آسمان پہ کالے بادل نظر آتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یہ ہمیں چھوٹے لگتے ہیں، حقیقت میں یہ چھوٹے نہیں ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر برسنا شروع کر دے پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ جو چھوٹے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں کراچی کے اوپر سے گزرنے بارشوں میں، تو اگر یہ کھڑے ہو کے کراچی پہ برسنا شروع کر دیں کہ بھائی چلو اب یہیں پورے خالی ہو جاؤ، پورے خالی کہاں ہو جاؤ؟ ادھر ہی، تو ہم پورے بھر جائیں گے، پھر ہم تیر رہے ہوں گے، پھر تباہ ہو جائے گا سب کچھ. چھڑکاؤ ہے ہلکا ہلکا. یہ کیا ہے؟ ہلکا ہلکا. معصرات کہا ہے اللہ نے، نچڑنے والے بادل تھوڑا تھوڑا نچڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور ہوا ان کو دھکیل دیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، آگے نکلو آگے، ایک ہی جگہ پہ نہیں برس جانا، کیونکہ اتنا پانی ہے کہ یہ کراچی والے افورڈ نہیں کر پائیں گے، تباہ ہو جائیں گے یہ سب. وہ تھوڑا سا چھڑکاؤ میں ہی آپ دیکھو حال کیا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اسی میں لوگ تیرنا، کھارا در غائب ہو جاتا ہے، کھارا در اخبار میں آتا ہے. پھر ہے بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا کراچی میں جب زیادہ بارشیں ہو جائیں، گلستان جوہر مارکیٹ سے شارٹ، ایسا ہی ہوتا ہے. وہ جو بھی نشیبی علاقے ہیں وہ بالکل ڈوب جاتے. اتنا پانی اتنے بڑے شہر میں برستا ہے. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، یہ رب کی سخاوت ہے جو جوش مارتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو ہم زمین پہ برسا کے زمین کو طاقت دیتے ہیں، وہاں سے چارہ پیدا ہوتا ہے. پھر زمین کی دراڑوں میں جہاں بھی زمین کو پانی کو جگہ نظر آتی ہے نا، سوراخ کہیں بھی، پانی اس میں داخل ہوتا ہے. پھر مٹی میں اللہ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں، وہ فلٹر پانی کو ایسا صاف کرتے ہیں جراثیم سے کہ ہزاروں سال بعد بھی مٹی سے پانی نکالو تو وہ آپ کو بالکل تازہ ملے گا پانی، اس میں ذرہ برابر بھی خرابی پیدا نہیں ہوگی. اور پھر اس پانی کو جب زمین میں داخل کرتے ہیں تو کرتے کرتے ایک جگہ جا کے اس کو بریک لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ نیچے مت جانا، کیونکہ انسان کے لیے اس کو زمین میں اسٹور کیا ہے، لہذا اتنا نیچے مت جانا کہ انسان کی دسترس سے باہر ہو جائے. تبھی ہم کنویں کھود کھود کے پانی، بولو بھائی، نکال، جتنا نکالو اتنا اور آ جاتا ہے، اور آ جاتا ہے، اور آ جاتا ہے. یہ کیا ہے سب؟ KPK میں بعض زمینوں پہ گیا، وہاں ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہیں، پانی آ رہا ہے اور وہ کھیتیاں اس سے آباد ہو رہی ہیں. میں نے پوچھا یار یہ پانی تو میں تو 2 دن سے ہوں، 2 دن سے پانی نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ 2 دن سے، ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں. 40 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹیوب ویل سے مسلسل پانی نکل رہا ہے. تو پھر اس کے ہمارے ابا دادا بھی بتاتے ہیں ہم جب پیدا ہوئے تھے تو یہ پانی نکل ہی رہا تھا. اتنا پانی زمین میں. اور صوبہ سرحد جو ہے KPK وہ اونچائی والی جگہ پہ ہے، وہ نشیبی جگہ پہ نہیں. جتنا اونچائی پہ جائیں گے اتنا پانی زیادہ. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پانی کی تو صفت ہے نیچے جانا، لیکن کشمیر میں پانی زیادہ ہے اور کراچی میں کم ہے. حالانکہ کراچی سمندر کی سطح کے بالکل برابر ہے، لیکن سطح سمندر سے اوپر جا رہے ہیں تو پانی اور زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پانی تو نیچے آتا ہے، اوپر تھوڑی جاتا ہے پانی. لیکن جتنی بلندی پہ، میں ایسے ایسی علاقوں میں گیا ہوں 7000 فٹ بلندی، آکسیجن نہیں ہوتی وہاں پہ، سانس لینے میں دشواری، مگر پانی کے چشمے پہاڑوں کی نوک سے پھوٹ رہے ہیں. کیونکہ وہ بھی زمین ہے وہاں، اس کو بھی اللہ نے کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی، آباد کرنا ہے اللہ نے. پہاڑوں کے اوپر پانی جاتا ہے اور بالکل چوٹی سے نکل کے نیچے بہنا شروع ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے زمین میں دریا اور چشمے جاری کر دیے. پھر پانی کا ایک الگ سسٹم ہے، جیسے بالکل ہم لوگ چیزیں اسٹور کرتے ہیں نا،
بھائی جیسے ہم بقرعید کے گوشت سے حلیم پکاتے ہیں نا محرم میں تو نہیں پکاتا، یہ لوگ پکاتے ہیں، تو وہ کہاں اسٹور کرتے ہیں؟ فریج میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ محرم میں پھر کہاں سے ملے گا اتنا گوشت، تو لوگ بقرعید کے گوشت کو کیا کر دیتے ہیں؟ اسٹور کر دیتے ہیں، جب محرم میں اسی سے حلیم پکے گا، تو فریز کر دیا جاتا ہے نا. ایسے ہی گرمیوں میں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پانی کو برف کی شکل میں اسٹور کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ آسمان سے برف نازل ہوتی ہے، وہ برف کے بڑے بڑے پہاڑ، وہ سب کیا ہے؟ قدرتی فریج ہے جس میں کوئی ڈور نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں دینی پڑ رہی اس کو. وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی برف بنا کے اس کو زمین پہ، بولو نا بھائی، نازل کر کے بڑے بڑے تودے گلیشیئر بنا دیتے ہیں. وہ گلیشیئر اسٹور ہو جاتے ہیں، بالکل صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، وہ ایک دم نیٹ کلین پانی، صاف ستھرا. وہ پانی بڑے بڑے گلیشیئر کشمیر میں اور کیٹو کی پہاڑیوں پہ ادھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پورے پورے برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں. پھر کیسا بہترین نظام ہے، ایسا نہیں ہوتا ایک دم دھڑام سے پہاڑ پگھل جائیں، نا 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 نا. جیسے جیسے گرمی آتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی پگھلنا، وہ پانی پگھل کے پہلے چھوٹی چھوٹے چشموں میں، پھر نہروں میں، پھر بڑے بڑے دریاؤں میں، پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوا کہاں سے چلتا ہے اور کدھر سمندر میں آ کے، بولو بھائی، گرتا ہے. پھر وہ یہ سب کو سیراب کرتا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے پوری دنیا کو آباد کرنا ہے میں نے. سب کو سیراب کرتا ہوا، وہ سر جانور بھی پی رہے ہیں، انسان بھی پی رہے ہیں، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، ڈبکیاں بھی لگ رہی ہیں، اس میں مچھلیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، ان مچھلیوں کو خوراک بھی مل رہی ہے، شکار بھی ہو رہا ہے، اور اس سے جو جنگلات ہیں ان کو بھی پانی مل رہا ہے. پھر اس سے جناب گندم کی کھیتیاں بھی سیراب ہو رہی ہے. سندھ کے پورے باغات انہی نہروں سے، تو وہ جو آ رہی ہیں وہاں سے انہی نہروں کو کاٹ کاٹ کے پورے پورے باغات کو سیراب کیا جاتا ہے. وہ پانی ہوتے 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 سمندر میں آ کے گرتا ہے. پھر سورج اس پانی کو پکاتا ہے، سمندر کے پانی کو دوبارہ پکاتا ہے. پھر وہ میٹھا پانی دوبارہ بادلوں میں جاتا ہے. پھر وہ منو ٹن بھرے ہوئے بادل، اللہ ہوا کو کہتے ہیں چل بھائی واپس چل، جہاں سے آیا تھا ادھر واپس. پھر وہ وہاں جا کے برسے گا، کچھ تو لیکوڈ مائع کی شکل میں برسے گا اور کچھ برف بن کے جو بہہ جائے گا، اور پھر برف بن کے آہستہ آہستہ پگھلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے پانی پلاتے چلے آ رہے ہیں. یہ پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اتنا زبردست سسٹم ہے نا بارش کا. ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ یہ جو بارش کا نظام ہے نا، یہ اتنا پیچیدہ اور اتنا دلچسپ نظام ہے کہ یہ نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. یہ غیر مسلم کے الفاظ ہیں. اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ پانی ختم ہو رہا ہے، نسل کو بولو بھائی روکو. پانی ختم نہیں ہو رہا، یہ الو بنانے کی باتیں ہیں. کیونکہ پانی ختم جب ہوگا جب وہ فنا ہو رہا ہو. پانی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو کے بالآخر کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں، پھر دریا. وہ سارا سائیکل ہو رہا ہے، یہ پورا چکر ہے، یہ ضائع ہوتا ہی نہیں ہے. اور کتنے لاکھوں گیلن، کروڑوں گیلن پانی سمندروں میں ضائع ہو رہا ہے. تو ہماری حکومتیں اپنی سستی کہ بھئی پانی کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. ڈیم بنانے کی بات کرو تو سیاسی جھگڑے. کیا خیال ہے؟ تو پانی کو اسٹور کرنے کا خود کا کوئی انتظام ہے نہیں، اور ڈال دیتے ہیں کس پہ؟ کہ نسل روکو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایسے ہی جیسے گھر میں کوئی سست باپ ہو نا، سست باپ ٹھیک ہے نا. بیگم نے اپنے سسرالیوں کو بلا لیا، اپنے میکے والوں کو دعوت کے لیے. اب اتنا بڑا کولر رکھا ہوا ہے لا کے، کہا جا رہا ہے بھائی گھر میں 20 افراد آ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں اس کو بھرنے کا انتظام کر لیں. تو آپ سستی میں وہ تو کولر بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں 20 افراد کے بجائے 5 کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ 5 کو. تو یہ اس لیے نہیں کہ پانی کی کمی ہے، یہ اس لیے کہ آپ کیا ہیں؟ سست. تو حکومت جب کہتی ہے نا کہ نسل روکو، پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، تو یہ حکومت اپنی سستی کس پہ نکال رہی ہے؟ ہم اور آپ پہ نکال رہی ہے. نہیں یاری میرا غالب بات سمجھ.
تو اللہ کی طرف سے رزق برس رہا ہے، ہم پانی بھی پی رہے ہیں. اگر ایک پانی اللہ روک لینا، خدا کی قسم IMF قرضے دینا چھوڑ دے، اتنا نقصان نہیں ہے، کھاتے پیتے پھر بھی رہو گے. لیکن ایک پانی آسمان سے برسنا ختم ہو جائے تو دیوالیہ نکل جائے انسانوں کا. لوگ ان ڈالر اور سونے اور چاندی کے سکوں کو بھول جائیں گے.